الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. الحمدللہ ہم نے پہلی نماز تراویح کی نماز پڑھی. ہم تمام لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں، آج سے ہم تراویح کی نماز کے بعد قصص الانبیاء کی سیریز، یعنی کہ نبیوں کے قصے اور ان کی زندگی سے ملنے والے کیا کیا اسباق ہیں، کیا کیا لیسن ہیں، ہم آپ کے سامنے تراویح کی نماز کے بعد بیان کریں گے. اور فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم سیرت النبی پہ باتیں کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اپنی مخلوقات پیدا کی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر بات کی جائے تو اللہ رب العالمین پہلے سے ہے اور پہلے سے تھا، ابھی بھی ہے اور موجود رہے گا. اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ سے پہلے کون تھا تو ان کا سوال ہی غلط ہے، کیونکہ پہلے، بعد میں، بیچ میں ایک ٹائم ہے، اور ٹائم یہ دنیا کے بننے کے بعد یہ ٹائم بنا ہے، تو اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے پانی کو پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، پھر قلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے کہا کہ ابھی سے لے کر قیامت تک کی پوری چیزیں اس لوح محفوظ کے اندر لکھو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا. تو جن، ہم انسان کے آنے سے پہلے جن اس دنیا کے اندر موجود تھے. اگر میں سائنس کی بات کروں تو سائنس کے اندر جو ڈائناسور کا ذکر آتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جب اگر ہم قرآن و حدیث کے اینگل سے دیکھتے ہیں تو انسان سے پہلے جن اس دنیا کے اندر موجود تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے بعد انسانوں کو پیدا کرنا چاہا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 30 to 33. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، آئے فرشتوں، میں دنیا کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں دنیا کے اندر انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ، آپ ایسی قوم کو پیدا کرنے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو مخلوق دنیا کے اندر خون و خرابہ کریں گے، دنیا کے اندر فساد و برپا کریں گے. اے اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ ہم تیرے تو تسبیح بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری تو تحلیل بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اے اللہ ہماری عبادت میں کیا کمی رہ گئی ہے؟ کیا اللہ تو انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ قال اعلم ما لا تعلمون.
نے کہا اے فرشتوں میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو سب سے پہلے کیا کیا اللہ نے؟ جن کے بعد انسان کو پیدا کرنا چاہا. تو فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو آپس میں خون و خرابہ کریں گے. اللہ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ اللہ نے اس لیے کہا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند نام سکھائے. نام سکھانے کے بعد وہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بیان کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں تم یہ کہتے ہو کہ میں انسان کو خود پیدا کرنے جا رہا ہوں. اے فرشتوں اگر تم سچے ہو تو ان ناموں کو بتاؤ. اگر تم سچے ہو تو یہ نام بتاؤ، تمہیں علم نہیں ہے. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فرشتوں نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے. اے اللہ تیری ذات پاک ہے. اے اللہ تو جاننے والا ہے. اے اللہ تو حکمت والا ہے. اے اللہ مجھے اس کے بارے میں نالج نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو اینڈ اس کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے زیادہ انسان کا مقام پیدا کیا. کیوں؟ اس سے ایک سبق مل رہا ہے. انبیاء کی زندگی سے ہمیں سبق جو ہے یہ مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے زیادہ جو انسانوں کا مقام مرتبہ اس لیے کیا کیونکہ انسان کو کیا ہے؟ علم دیا. یعنی آدم علیہ السلام کا جو مقام مرتبہ بڑھا، اس کی فضیلت بھی بڑھی، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دیا. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم چاہے دنیاوی علم ہو چاہے آج دینی علم ہو، آج ہم دونوں علم میں پیچھے ہیں. آج ایمانداری کے ساتھ بتائیے، رمضان کا چاند نکلا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے چاند کی خبر سن کر کے، اگر چاند نظر بھی نہیں آیا لیکن خبر کو سن کر کے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے چاند نکلنے کی دعا پڑھی؟ نہیں پڑھی کیونکہ یاد ہی نہیں ہے. یہ آج ہمارا جو ہے علم ہے، آج ہمارے علم کا حال یہ ہے کہ آج ہمیں چاند دیکھنے کی دعا یاد نہیں ہے. آج ہمیں نماز کی دعا یاد نہیں. آج ہمیں وتر کی نماز کی دعا قنوت ہے وہ ہمیں یاد نہیں. میرے پیارے ساتھی یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو مقام و مرتبہ بڑھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اس لیے بڑھایا کیونکہ ان کو علم دیا. تو اس لیے ہمیں انبیاء کرام یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے. ہمیں دین کا جو ہے علم حاصل کرنا چاہیے. اسی طرح آدم علیہ السلام کی زندگی سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب شیطان نے فخر کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے مردود کر دیا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پر نمبر 1 آیت نمبر 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں تم سب کے سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے کے سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ گھمنڈ کرنے والوں میں سے اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. یہ تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا یہ کن کا کام ہے میرے بھائیو؟ یہ شیطان کا کام ہے. اس لیے آج ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے بھائی تھوڑا کم کما رہے ہیں، آپ زیادہ کما رہے ہیں، آپ کو گھمنڈ نہیں کرنا. آپ کے رشتہ دار غریب ہیں، آپ جو ہے عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو گھمنڈ نہیں کرنا، آپ کو تکبر نہیں کرنا. اور میری مائیں بہنیں، اگر آپ کے شوہر، آپ کے ہسبینڈ اگر اچھے کما رہے ہیں اور آپ کے اگر دیورانی یا آپ کے جج
کہ جو آپ کے جیٹ اگر کم کما رہے ہیں، یاد رکھو تم اس کو تانا مت دو، تانا مت دو، گھمنڈ مت کرو کہ ہم نے عید کے موقع پر اتنی جو ہے مہنگی مہنگی ہم نے ساڑی خریدی، یہ مت کہو، بلکہ اگر اللہ نے تم کو طاقت دی ہے تو ان کی مدد کرو، لیکن تکبر مت کرو، تکبر مت کرو، گھمنڈ مت کرو۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ نبی ہے، ان سے بھی غلطی ہوئی، لیکن غلطی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلطی کرنے کے بعد معافی تلافی نہ کریں، معافی تلافی نہ کریں۔ اچھا، آدم علیہ السلام سے کون سی غلطی ہوئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ فلاں درخت کے قریب مت جاؤ، یعنی شجر ممنوعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا، لیکن آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے اور انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ وہ پھل کھا لیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پر نمبر 1 آیت نمبر 35۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام سے کہا کہ تم جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو، تم جنت کے اندر عیش و مستی کرو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا، لیکن شیطان نے بہکایا۔ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے یہ کہا کہ اے آدم علیہ السلام، اے حوا علیہ السلام، اگر تم جنت کے پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے، تم فرشتہ بن جاؤ گے۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیو، آدم علیہ السلام کو کیسے بہکایا، جبکہ آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے زیادہ ہے، لیکن شیطان کس طرح بہکا رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو تم فرشتہ بن جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ ان کو بہکایا، اور پتہ ہے کیسے بہکایا؟ شیطان نے قسم کھا کھا کر کے بہکایا کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں تمہاری جو ہے بھلائی چاہتا ہوں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ ہر انسان، قسم کھانے والا ہر انسان سچا نہیں ہوتا۔ شیطان نے بھی قسم کھا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور انہوں نے کہا میں تمہارا بھلائی چاہتا ہوں، یہ کہنے والا بھی ہر کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، جب انہوں نے پھل کھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ننگا کر کے جنت سے نکال دیا، ننگا کر کے جنت سے نکال دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ننگا کر کے نکالا تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جو حوا علیہ السلام دونوں پتے سے، درخت کے پتے سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے، اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب جنت سے نکال دیا تو ان کو غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے اصل کہنا یہ ہے کہ غلطی ہونا یہ فطری ہے، یہ نیچرل ہے، یہ پراکرتک ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد اگر آپ معافی نہ مانگے یہ غلط بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے کیا کیا؟ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 پر نمبر 8 آیت نمبر 23۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے تیسرا سبق کیا ملا؟ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کے بعد فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیے، آج ہم کتنی غلطی کرتے ہیں، آج ہم کتنے گناہ کے کام کرتے ہیں، لیکن توبہ نہیں کرتے۔ آج ہمارے دل میں زنگ لگ گیا ہے،
बिमा कानू यक्सिबून। आज हमारे दिलों के अंदर जंग लग गया है। और आपको मालूम होना चाहिए, जामिअ तिर्मिज़ी की रिवायत है कि जब किसी इंसान के दिल के अंदर जंग लग जाता है, कार्बन लग जाता है, वो कार्बन, वो जंग धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे दिल को काला कर देता है, पूरे दिल को सियाह कर देता है। और जब किसी इंसान का दिल काला हो जाए तो उसको ये कोई फर्क नहीं पड़ता ये हलाल है या हराम है, ये जायज है या नाजायज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे भाइयों, गलती हो जाए फौरन तौबा करो। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से चौथा सबक ये मिलता है कि शैतान हमारा दुश्मन है। शैतान के चुंगन से बचो, शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? शैतान की बात मानते हैं। शैतान अल्लाह का रहा, शैतान क्या है? दुश्मन है। कुरान उठाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 पारा नंबर 2 आयत नंबर 208, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आए वो लोगों जो ईमान ले आए हो, तुम दीन के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यानी आधे अधूरे मुसलमान ना बनो, नाम के मुसलमान ना बनो। ये नहीं कि तुम्हारा नाम तो मुसलमान नाम है लेकिन तुम्हारा काम तो सारे के सारा गैर मुसलमाना है। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आए वो लोगों जो ईमान ले आए हो, तो पूरे के पूरे दीन के अंदर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी ना करो, शैतान की इत्तिबा ना करो। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान जब हमारा दुश्मन है, लेकिन आज तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं, हम घड़ी देख रहे हैं बार बार में कि कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है। मेरे भाई, जब आप को ये अंदर आ जाए, समझ जाओ शैतान बहका रहा है। बयान हो रही है, बार बार घड़ी देखें कि कब बयान खत्म हो। मैं बयान खत्म कर दूंगा, बस एक पॉइंट बाकी रह गया। लेकिन जब इस तरह के ख्यालात आने लगे, समझ जाओ कि शैतान आपको बहका रहा है। रमजान के दिनों में कुरान की तिलावत करनी चाहिए, जिक्र और अज़कार करना चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, लेकिन उसके बजाय हम लूडो पे लगे हुए हैं, पबजी पे लगे हुए हैं, गेम पे लगे हुए हैं। यानी हम टाइम पास कर रहे हैं। जो महीना बाबरकत महीना है, जिस महीने के अंदर हम खैर और बरकत को इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, उस महीने के अंदर हम लूडो खेल करके अपना टाइम वेस्ट करें। मेरे भाइयों, ये शैतान आपको भगा रहा है, शैतान भगा रहा है। इसलिए अल्लाह के वास्ते इस तरह के जब भी ख्यालात आए तो समझ जाओ कि शैतान हमारे ऊपर गालिब आ चुका है, शैतान हमारे ऊपर हावी हो चुका है। उस कंडीशन में आपको शैतान की बात नहीं माननी है, बल्कि आपको इस रमजान मुबारक के महीने के अंदर कुरान की तिलावत करनी है, जिक्र अज़कार करना है। अगर आपको कुरान नहीं आता, मैंने खुतबे के अंदर भी कहा था, अगर कुरान नहीं आता आप मेरे पास आओ, मैं आपको कुरान सिखाऊंगा। लेकिन आते ही नहीं। जब आएंगे नहीं तो कहां से सीखेंगे आप? मेरे भाई, आप सोचो, दुनिया के अंदर आप आए हैं, दुनिया के अंदर आए हैं, आप कोई चीज लेकर के नहीं जाएंगे। जो आप ये दर्स सुन रहे हैं, उससे आपकी इस्लाह हो रही है, तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं, आपके छोटे छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। यही काम देगा क़यामत के दिन। ये गेम, ये टाइम पास, ये मोबाइल में रील्स देखना, मेरे भाइयों याद रखना, कितने ऐसे हमारे नौजवान हैं रात रात भर रील्स देख करके अपना टाइम खत्म कर देते हैं, लेकिन कभी उनको तौफीक नहीं होती कि वो कुरान निकाल करके जो नमाज, ये जो कुरान पढ़ ले। कुरान नहीं पढ़ते, पूरे साल भर तो नहीं पढ़ते, लेकिन रमजान भर में भी उनको तौफीक नहीं होती। इसलिए मेरे भाइयों, आप जो है कुरान की तिलावत करो। इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें एक और सबक भी मिलता है कि आप किसी से हसद ना करें, हसद ना करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। पता क्यों कत्ल किया? वहीं से मर्डर की शुरुआत शुरू हुई। काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। क्यों किया? रीजन क्या था? कारण क्या था? वजह क्या थी? वजह ये थी कि आदम अलैहिस्सलाम के दो जुड़वा बच्चा पैदा होते थे। शाम सुबह एक लड़का एक लड़की, शाम को एक लड़का एक लड़की, दो पैदा होते थे। तो जो सुबह पैदा होते कोई लड़का, तो सुबह जो बच्चा पैदा होता, लड़का पैदा होता, तो शाम से जो पैदा होने वाली जो लड़की होती उनके साथ निकाह होता, और शाम में जो लड़का पैदा होता सुबह होने वाली लड़की से उनका निकाह होता। ये सिस्टम था। लेकिन
لیکن کیا ہوا کہ قابل کی بہن خوبصورت تھی تو حابل کے ساتھ ان کا نکاح ہونا تھا، لیکن حابل کی بہن جو حابل کے ساتھ جو ہے پیدا ہوئی وہ جو ہے خوبصورت نہیں تھی۔ اب ان کو حسد ہو گیا کہ نہیں، میں اپنی سگی بہن سے میں شادی کروں گا، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ انہوں نے حسد کیا۔ لاسٹ میں کیا ہوا کہ ایک کام کرو، قربانی دو، جن کی قربانی قبول ہو جائے گی جو ہے ان کے ساتھ نکاح کر لیں گے۔ تو حابل نے قابل نے دونوں نے قربانی دی، اور قربانی کا یہ جو کی علامت ہوتی تھی وہ یہ کہ آسمان سے کوئی آگ آتی، اس کو اچک کر کے لے کے چلی جاتی، یہ قربانی کی قبولیت کی جو ہے پہچان ہوتی تھی۔ تو حابل کی جو ہے قربانی قبول ہو گئی، ان کا جو ہے نکاح ہونا تھا، لیکن قابل نے ان کو قتل کر دیا۔ یہی سے حسد، جلن، کینہ، کپٹ کی شروعات ہوئی، اور قتل اور مرڈر کا جو ہے کی شروعات ہوئی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت تک جتنے بھی قتل کرنے والے قتل کریں گے سب کا گناہ قابل کے اوپر پڑے گا، کیونکہ انہوں نے مرڈر کی شروعات کی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بھی کام اگر آپ کر رہے ہیں، شروعات کر رہے ہیں، آپ کے بعد جتنے بھی لوگ کریں گے آپ کو گناہ جائے گا۔ ہمارے نوجوان کتنے ایسے ہیں جو اسٹیٹس میں گانا وغیرہ لگاتے ہیں، آپ کو پتا ہے اسٹیٹس میں آپ گانا لگاتے ہیں، گانا کو فروغ دیتے ہیں، آپ خود گناہ کما رہے ہیں، دوسروں کو سنوا کر کے آپ جو ہے ڈبل گناہ کما رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، اسی طرح آپ کو حسد نہیں کرنی ہے، کیونکہ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یہ حسد ہماری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی مختصر سی سیرت تھی، ان کی زندگی تھی، اور ان کی زندگی سے جو ملنے والے اسباب اور دروس تھے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ریلیٹڈ تھی۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ اور ان کی زندگی سے ملنے والے اسباب بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔